آج کے درس میں 51 نمبر پر ہے کہ کانٹ چھانٹ اور ترمیم کرتے رہیں۔ کانٹ چھانٹ اور ترمیم کرتے رہیں یعنی اپنے مقالے اور تحقیق میں تنقیح اور تہذیب کرتے رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو تحریر لکھنے کے بعد اسے بارہا پڑھتا رہے اور اپنی اس تحریر میں اضافہ بھی کرتا رہے، اور کہیں اگر تعبیر غیر مناسب ہے تو اسے کاٹ دے اور اس کی جگہ بہتر تعبیر اختیار کر دے۔ کہیں لفظ میں تکرار ہے اسے ہٹا کر مترادف الفاظ کا استعمال کرے، کہیں ضرورت تشبیہات، استعارات، تمثیلات اور امثلہ کی ہے اس کا تذکرہ کرے، اور کہیں اگر نصوص کا تذکرہ رہ گیا اس کا ذکر کرے، یعنی اپنی تحریر کو حرف آخر نہ سمجھے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے انسان نے جو تحریر لکھ دی، اب دوبارہ جب وہ پڑھتا ہے تو اس کے سامنے بہت سی کمیاں نظر آتی ہیں، لیکن وہ کہتا نہیں جو لکھ دیا بس کافی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس میں انسان تنقیح اور تہذیب کرتا رہے، اصلاح کرتا رہے۔ جتنا وقت گزرتا جاتا ہے مطالعہ بڑھتا جاتا ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، مختلف خامیاں سامنے آتی رہتی ہیں، تو انسان اپنی کمی کوتاہیوں کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھتا ہے۔ اس لیے اپنی تقریر کی اصلاح کرنی ہو تب بھی تقریر ریکارڈ کر کے خود سنیں۔ جتنی اصلاح انسان اپنی خود کر سکتا ہے دوسرا نہیں اس کی کر سکتا، اور دوسرا کرے بھی تو بسا اوقات انسان سمجھتا ہے کہ اس کو مجھ سے حسد ہے اس وجہ سے کہہ رہا ہے، تو وہ اس کو کسی منفی رخ میں لے جاتا ہے۔ اس لیے تحریر ہو یا تقریر ہو خود ہی اس کی اصلاح کریں۔ انسان اپنا خود سب سے بڑا خیر خواہ ہے، تو اس لیے خود جب دیکھتا رہے گا تو انشاءاللہ امید ہے اس کی تحریر میں جان آئے گی۔ نمبر 52، کسی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کریں۔ کسی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے یعنی جو دعویٰ، جو دلیل، جو مدعا ہو اس کو اتنے ہی الفاظ میں بیان کیا جائے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے اپنی کوئی بات کی ہے تو اس کو بڑے واضح القابات کے ساتھ اور بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، یا جو اس کا اپنا نظریہ ہے، اپنی سوچ ہے، جو اپنی فکر ہے، انسان اس کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھتا ہے، بڑا واضح کر کے لکھتا ہے، مختلف عنوانات کے تحت لکھتا ہے، بڑی لفاظی کے تحت لکھتا ہے، چھوٹی سی بات کو بہت زیادہ پھیلا کر لکھتا ہے، یعنی اتنا بڑا چڑھا کے لکھتا ہے گویا یہی حرف آخر ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کوئی رائے دینا چاہتا ہے اپنی رائے دے دے، رائے دینے کے بعد پڑھنے والا قاری جو ہوگا وہ خود جو مناسب سمجھے گا اس میں ترمیم کر دے گا۔ نمبر 53، اپنی پسند کے نظریے کو بلا دلیل منوانے کی کوشش نہ کریں۔ اپنی پسند کے نظریے کو بلا دلیل منوانے کی کوشش نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے اگر پہلے سے ایک ذہن بنایا ہوا ہے اور انسان اسی کو زبردستی اپنے قارئین سے منوانا چاہ رہا ہے، تحریر میں بار بار اس کا اصرار کرتا ہے، یا اس تحریر کو مسجع مقفع کر کے پیش کر رہا ہے، یا مختلف الفاظ، عنوانات، تعبیرات کے ساتھ پیش کر رہا ہے، حالانکہ اس کے پاس نصوص نہیں ہے، قطعی دلائل نہیں ہے، سلف کے اقوال نہیں ہیں، اہل علم کی آراء نہیں ہے، جیسے آج کل ہوتا ہے اردو ادب کے ذریعے سے اور مختلف تشبیہات، تمثیلات کے ذریعے سے انسان پڑھنے والے کو گویا کہ اپنے افکار اور نظریات کا قائل کر لیتا ہے۔ جو سطحی لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتے ہیں، جو اہل علم ہوتے ہیں وہ نصوص سے متاثر ہوتے ہیں کہ اس نے جو نظریہ پیش کیا اس کے پیچھے دلیل کیا ہے، اس کے پیچھے تحقیق کیا ہے، سلف کی کیا رائے ہے۔ دین ہم تک پہنچا ہے 1400 سال سے، اس لیے کوئی بھی آدمی اگر ایسا نظریہ لائے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 54، حق گوئی کی صفت کے ساتھ متصف ہو۔ حق گوئی کی صفت کے ساتھ متصف ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھا محقق وہ ہے جو اپنی تحقیق میں حق کو بیان کرے، باطل کو بیان نہ کرے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے انسان یا تو تلبیس کرتا ہے یا کتمان حق کرتا ہے، یا تو حق کو باطل کے ساتھ اگر وہ ملا کے پیش کر رہا ہے
تو یہ بھی تحقیق نہیں۔ اور یہ طریقہ تھا اہل کتاب یہود و نصارہ کا، ان کے پیشوا ایسے کرتے تھے کہ وہ تلبیس کر لیتے تھے، اور یہ تلبیس کرتے تھے وہ لوگ اہل علم کے سامنے، اور کتمان کرتے تھے عوام کے سامنے۔ عوام کے سامنے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بتاتے نہیں تھے، عوام کو پتہ نہیں تھی۔ اہل علم میں کوئی آ جاتا پڑھا لکھا تو اس کے سامنے خلط ملط کر لیتے کہ نہیں یہ وہ پیغمبر آخر الزمان نہیں ہے، وہ تو دوسرے ہوں گے، ان کی یہ صفت یہ لقب ہوگا، خلط ملط کر لیتے۔ تو یہ دونوں باتیں یہود و نصارہ میں تھیں۔ تو ایک محقق کو چاہیے وہ اس چیز سے بچے، جو بات حق ہے اس کی وضاحت کریں، اگرچہ اس کے نظریے کے اور رائے کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اسی طرح بسا اوقات حق اس لیے نہیں بیان کیا جاتا جس ادارے میں انسان ہے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، یا جس کے ماتحت وہ اپنی تحقیق اور مقالہ لکھ رہا ہے کہیں وہ اس سے ناراض ہو کر اور اس کی ڈگری کے اندر مانع نہ بن جائے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو محقق وہ ہوگا جو حق گوئی کی صفت کے ساتھ متصف۔ نمبر 55، غیر متعصب اور غیر جانبدار ہو۔ غیر متعصب اور غیر جانبدار ہو، یعنی تحقیق تب آپ کی کامل ہوگی جب آپ میں تعصب نہ ہو، اور اگر تعصب ہے کہ کسی طرف بلا وجہ میلان ہے تو ایسی تحقیق کو عموماً اہل علم قبول نہیں کرتے، وہ پتہ چل جاتا ہے ان کے الفاظ سے اور اس کی تحریر سے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی ایک طرف جانبدار ہے، اسی طرف اس کا سارا میلان ہے، تو یہ تحقیق نہیں۔ تحقیق کرنے والا خالی الذہن ہونا چاہیے، وہ نصوص کا پابند ہونا چاہیے، اور سلف کے دامن کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہو۔ نمبر 56، ہٹ درم اور ضدی نہ ہو۔ ہٹ درم اور ضدی نہ ہو۔ ایک محقق وہ ہوتا ہے جس کے سامنے اگر کوئی بات آ جائے جو اس کے نظریے اور رائے کے خلاف ہے، اور کوئی اسے دلیل کے ساتھ بتا دے آپ نے جو بات کہی ہے ٹھیک نہیں ہے، تو اسے اپنی بات سے رجوع کرنا چاہیے۔ اب اگر وہ رجوع نہیں کرتا، ضدی ہے، اپنی بات پہ ڈٹا ہوا ہے، ہٹ در میں وہی بات منوا رہا ہے، تو یہ چیز اس کی شخصیت کو گرا دے گی۔ رجوع کرنے سے عزت گھٹتی نہیں ہے، بڑھ جاتی ہے۔ اپنی رائے سے پیچھے آنے سے مقام بڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کتنی آرام میں آپ نے رجوع کیا، صاحبین کے قول کی طرف آپ نے رجوع کیا۔ اسی طرح بڑے بڑے ائمہ ہیں، ان کے سامنے جب دلیل آ گئی انہوں نے دلیل کی روشنی میں اپنی رائے سے پیچھے ہٹ گئے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ ترجیح الراجح کے نام سے عنوان ہوتا تھا، جب راجح بات نظر آتی آپ اپنی رائے سے رجوع کر لیتے۔ تو بہرحال ضدی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ تحقیق معاشرے میں مفید نہیں ہوتی۔ نمبر 57، تحقیق کو دنیاوی مقاصد کے حصول کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ تحقیق کو دنیاوی مقاصد کے حصول کا ذریعہ نہ بنایا جائے، یعنی انسان اس لیے تحقیق نہ کرے کہ میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر کا لفظ لگے گا، کہ جب میں یہ لکھوں گا تو مجھے ڈاکٹریٹ کی اور پی ایچ ڈی کی ڈگری ملے گی، لوگ مجھے ڈاکٹر سمجھیں گے، اور میری اتنی تنخواہ بڑھ جائے گی، میرے عہدے میں ترقی ہو جائے گی، معاشرے میں میرا اثر رسوخ ہو جائے گا۔ جب ابتدا میں نیت خراب ہو جائے تو پھر اس تحریر کے اندر جاذبیت نہیں ہوتی، اور اس سے معاشرے کو فائدہ نہیں ہوتا، محبوبیت مقبولیت نہیں ہوتی۔ جتنے اخلاص سے کوئی تحریر لکھی جاتی ہے اللہ اتنی اس کو قبولیت دیتا ہے۔ آپ دیکھیں جن مصنفین نے کتابیں بڑی اخلاص کے ساتھ لکھی نا، اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں کو بڑی قبولیت عطا فرمائی۔ صاحب ہدایہ رحمہ اللہ علامہ برہان الدین مرغینانی متوفی 593 ہجری، 13 سال روزے کی حالت میں انہوں نے ہدایہ کو لکھا۔ یہ واقعہ العنایہ فی شرح الہدایہ اور مفتاح السعادہ میں ہے کہ کان صائما فی تلک المدت لا یفطر اصلا وکان یجتہد الا یطلع علی صوم احد۔ ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کسی کو پتہ نہ چلے، تو اتنے تقوی سے لکھا، اللہ نے بڑی قبولیت عطا فرمائی۔ صحیح بخاری ہے، کتنے تقوی سے لکھی گئی، ہر حدیث کے لیے غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب بیٹھ کر انہوں نے تراجم باندھے، اللہ نے بڑی قبولیت عطا فرمائی۔ تو آپ دیکھیں گے جن مصنفین کی زندگی میں تقوی تھا، دنیاوی اغراض نہیں تھیں، آج وہ دنیا میں نہیں ہے، ان کی کتابیں چھپ رہی ہیں، کسی کی 600 سال بعد، کسی کی 800 سال بعد۔ آج اگر وہ زندہ ہوتے اور اپنی کتاب کو اس طرح چھپتا ہوا دیکھتے، کوئی بیروت سے کتاب چھپ رہی ہے، کوئی دمشق سے، کوئی مصر سے، اتنی تحقیق کے ساتھ اتنے خوبصورت کاغذ میں اور اتنے اعلیٰ اس میں،
تو ان کی ارواح خوش ہو جاتی۔ تو اخلاص تھا، 800 سال بعد بھی ان کا کام آج بھی زندہ۔ اور جب اخلاص نہیں ہوتا دنیا کے اندر ہی ان کی زندگی میں ہی وہ کام ان کی بدنامی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو بہرحال ہر چیز میں اصل چیز اخلاص ہے، اس لیے دنیاوی اغراض کے لیے تحقیق نہ ہو۔ نمبر 58، صبر سے متصف رہے۔ صبر سے متصف رہے، اس کا مطلب یہ ہے تحقیق کے دوران بڑی آزمائش اور بڑے مشکل حالات اور مواقع آتے ہیں۔ مثلا ایک حوالہ ڈھونڈنے میں آپ کا کافی وقت لگ جائے گا، آپ کسی حدیث کی تخریج کر رہے ہیں، کسی روایت پر حکم بیان کر رہے ہیں، بس اوقات ایک ایک جزیے کو تلاش کرتے 4 5 دن لگ جاتے ہیں۔ اگر ایک آدمی جلد باز ہے تو وہ کہتا ہے یار چھوڑو میں کرتا ہی نہیں، تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اسی طرح اگر مواد نہیں مل رہا، مواد کی تلاش میں کافی وقت لگ جاتا ہے، یا اس طرح آدمی نے مواد لکھ کر لایا لیکن جس کے ماتحت وہ لکھ رہا ہے وہ سارا مواد پڑھتا ہے اور کینسل کر دیتا ہے، نہیں یہ تو آپ نے نہیں صحیح لکھا، یہ تو فلان جگہ سے ماخوذ ہے، یا اس تحریر پر تو پہلے کام ہوا ہے، یا اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ اب وہ کہتے ہیں میری مہینے کی محنت تھی، تو آدمی چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا نہ ہو، یعنی صبر سے متصف رہے۔ انسان کے لیے جب بھی کوئی اس طرح کی بات سامنے آتی ہے نا تو یہ اس کی ترقی کا باعث ہوتی ہے۔ دیکھیں جو بھی تخریب ہوتی ہے نا، ہر تخریب کے بعد تعمیر ہوتی ہے، ہر تخریب کے بعد تعمیر ہوتی ہے۔ پہلے کسی چیز کو گراؤ گے پھر تعمیر کرو گے نا، اگر پہلے سے کوئی تعمیر ہو اس سے تعمیر نہیں ہوتی، تو تعمیر کی خوبصورتی کب آئے گی؟ پہلے تخریب ہوگا، اس کو ملیامیٹ کرتے ہیں، جگہ بالکل برابر کرتے ہیں، پھر دوبارہ سے کھڈے کھودتے ہیں، بنیاد رکھتے ہیں، اب جب وہ تعمیر ہوتی ہے وہ بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی بنیاد ہی کمزور ہے، اسی کمزور بنیادوں پر کتنا حسین مکان کیوں نہ بنا لے، دیکھنے والوں کو بھی نظر آ جاتا ہے اور وہ پائیدار نہیں رہتا۔ اور تنقید سے بہتری آتی ہے، تنقید سے بہتری آتی ہے، یہ جملہ سمجھیں، تنقید سے بہتری آتی ہے۔ آپ ہر تنقید کو تنقید نہ سمجھو، اگر کوئی آپ پر تنقید کرتا ہے یہ بات ٹھیک نہیں لکھی یہ ہے، تو آپ اس پہ ذرا غور و فکر کرو، اگر واقعی اس کی تنقید ٹھیک ہے اور اس میں کمزوری تھی اس بات میں تو رجوع کر لینا چاہیے۔ ہاں بعض لوگ حسد کی وجہ سے ویسے کر لیتے ہیں، کتاب پڑھتے نہیں ہیں، اندر تحریر پڑھتے نہیں ہیں، نام دیکھ کر تبصرہ کر لیتے، ایسے حاسدین کی طرف تو آدمی نہ متوجہ ہو، اپنی منزل کی طرف چلتا رہے۔ یہی حاسدین کل آپ سے وقت لینے کے لیے قطار میں کھڑے ہوں گے، ان کی طرف آدمی نہ جائے۔ ہاں کوئی صاحب علم کہہ دے کوئی بات تو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور اگر وہ بات کہیں تو اس کی بات کی طرف آدمی آ جائے، رجوع بھی کرے، ان کا شکریہ بھی ادا کر دے۔ آپ نے میری رہنمائی کی، مجھ سے غلطی ہوئی اس بات میں، آئندہ ایڈیشن میں انشاءاللہ میں اس کی تصحیح کر دوں گا۔ تو بہرحال میں نے ایک بات یہ عرض کی ہے، صبر ہو، جلد بازی نہ ہو، ایک کام ہو اچھا کام ہو۔ اگر آپ اس عنوان پہ ہو نہیں میں 8-10 کام کر دوں تو اس میں یہ ہوگا کہ کام کے اندر وہ تحقیق، الا یہ کہ اللہ آپ کو اتنی وسعت مطالعہ دے اور آپ کی معلومات وسیع ہوں، قلم میں اللہ برکت ڈال دے، وقت میں اللہ آپ کے لیے برکت ڈال دے، اللہ آپ کے لیے اسباب پیدا کر دے، پھر تو انسان زیادہ کام کرے۔ ورنہ حالات اس قسم کے نہ ہوں تو پھر اسے چاہیے صبر سے متصف رہے۔ نمبر 59، جذباتی اسلوب سے گریز کرے، جذباتی اسلوب سے گریز کرے۔ دیکھیں ایک میدان ہوتا ہے تقریر کا، ایک میدان ہے تحریر کا۔ تحریر کے میدان میں جذباتیت نہیں ہوتی، تحریر کے میدان میں دلائل ہوتے ہیں، بات کو دلیل کے ساتھ، وزن کے ساتھ، اچھے اسلوب میں بیان کیا جاتا ہے۔ اب اگر وہ جذباتی ہوگا، کسی مد مقابل کے خلاف شروع ہو جائے گا فتوے لگانا، اس نے یہ کہا یہ ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے، اس کی ذاتیات پر، گھریلو حالات پر، تو اس سے اس کی وہ جو تحقیق ہے وہ کارآمد نہیں ہوگی۔ تو بہرحال کسی موقع پر جذباتی نہ ہو، اگر وہ کتنی سخت بات کیوں نہ کہہ دے اس کو جواب نرمی سے دو۔ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا ایک وصف تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی سخت سے سخت جملہ کہتا تھا پھر بھی وہ لوگ اس کو جب جواب دیتے تو بڑی نرمی کے ساتھ جواب دیتے، بڑی محبت کے ساتھ جواب دیتے، ان کے جواب کے اندر کوئی سختی سامنے نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے اگر یہی بات اس کی تحریر میں بھی ہوگی، دوسرا نہیں، اگر یہی بات اس کی تحریر میں بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی تحریر کو بھی چمکائے گا۔ انبیاء علیہ السلام میں سے 2 انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا، قوم نے ان کے بارے میں بڑی سخت باتیں کہیں لیکن انہوں نے آگے سے جو جواب دیا بہت نرمی محبت کے ساتھ جواب دیا۔
حالانکہ قوم نے ان کو گمراہ کہا، بے دین کہا، تو ایسے موقع پر تو آدمی وہی الفاظ ان کے لیے استعمال کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے وہ الفاظ استعمال نہیں کیے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین، قوم کے لوگوں نے کہا یقیناً ہم آپ کو واضح گمراہ دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میرے اندر ذرہ برابر بھی گمراہی نہیں ہے، نکرہ تحت نفی ہے، ہاں یقیناً میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ تو دیکھیں انہوں نے کتنا سخت جملہ کہا، صرف گمراہ نہیں کہا بلکہ واضح گمراہ کہا۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام، ان کے لیے قوم نے بڑا سخت جملہ استعمال کیا۔ قوم نے کہا قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی صفاحۃ، یقیناً ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یقیناً ہماری رائے یہ ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ اب آج اگر کسی مولوی کو آپ کہہ دو تو گمراہ ہے، تو آگے سے اس کے کیا تاثرات ہوں گے؟ تو وہ آگے سے 2 فتوے لگا لے گا، تو ڈبل گمراہ ہے۔ اور اگر آپ اس نے کافر کہہ دیے تو شاید کہہ دے کہ تو پکا کافر ہے۔ اور یہاں سے انبیاء علیہ السلام کا کیا طریقہ ہے؟ قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ تو بہرحال میں نے ایک بات عرض کی ہے، جذباتی اسلوب سے گریز کیا جائے، اس سے جو تحریر پڑھنے والے سنجیدہ لوگ ہوں گے وہ بڑے خوش ہوں گے کہ انہوں نے کتنے سخت الفاظ میں بات کہی اور انہوں نے کتنی نرمی سے جواب دیا۔ آپ کی تحریر آپ دنیا میں نہیں ہوں گے تب بھی وہ چلتی رہے گی۔ ایسی تحریر لکھا کرو، مستقبل کو سامنے رکھو۔ ہر آنے والے دن میں لوگ جو ہیں وہ معلومات کے لحاظ سے، سنجیدگی کے لحاظ سے، علم و وسعت کے لحاظ سے بڑھتے بھی جاتے ہیں، تو اس لیے جتنی آپ کی تحریر سنجیدہ ہوگی پڑھنے والے لوگ آپ سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ نمبر 60، متوازن اور معتدل رہیں۔ متوازن اور معتدل رہیں۔ ایک اچھا محقق وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں تواضع اور اعتدال ہوتا ہے، ہر موقع پر اعتدال۔ اس امت کی صفت بھی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، معتدل امت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو ہر موقع پر اعتدال کا درس دیتے۔ دیکھیں آپ نے واقعہ پڑھا صحیح بخاری کا، صحابہ اکرام میں کچھ لوگ ازواج مطہرات کے پاس آئے، حضور کی عبادت کے بارے میں پوچھا، تو اب انہوں نے بظاہر اس کو کم سمجھا، پھر کہنے لگے حضور تو بخشائیں۔ ایک نے کہا میں ساری عمر نکاح نہیں کروں گا، ایک نے کہا ساری رات عبادت کروں گا، دن میں روزے رکھوں گا، اور ایک نے کہا میرا دن روزوں میں اور رات عبادت میں گزرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضور نے آ کر خطبہ دیا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں، میں رات عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے اعتدال۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چکر لگا رہے، رات کا وقت ہے، تہجد کے وقت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آواز میں قرات کر رہے ہیں، حضرت عمر کے پاس سے گزرے تو بڑی بلند آواز میں قرات کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کچھ نہ کہا۔ صبح آئے تو حضرت صدیق اکبر سے پوچھا بھئی تم بڑی آہستہ قرات کر رہے تھے؟ فرمایا جس اللہ کو سنا رہا تھا وہ میری سرگوشی کی باتوں کو بھی سنتا ہے، اس لیے آہستہ کر رہا تھا۔ فرمایا عمر تم کیوں بلند کر رہے تھے؟ کہا شیطان کو بھگا رہا تھا، سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہا تھا۔ لیکن اب مزاج نبوت میں اعتدال کیا ہے؟ آپ نے حضرت ابوبکر سے فرمایا تم اپنی آواز کو تھوڑا بلند کرو، حضرت عمر سے کہا اپنی آواز کو پست کرو۔ یہ اعتدال، تو نبوت کا مزاج اعتدال کا مزاج ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی اہم بات ہے، ہر موقع پر معتدل ہو۔ نمبر 61، اختلاف رائے ادب کے دائرے میں ہو۔ اختلاف رائے ادب کے دائرے میں ہو، اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی نظریے سے یا کسی شخصیت سے اختلاف ہے یا اس کی کسی بات اور قول سے اختلاف ہے تو ادب کے دائرے میں رہتا ہوا انسان اختلاف کرے۔ عموماً یہ ہے کہ کسی کی رائے سے اختلاف ہے، اب وہ بہت بڑا عالم ہے، اب انسان اس کا نام لکھتے وقت اب نام کے ساتھ ان کے وہ القابات جو ان کی زندگی کا حصہ ہیں جس کے ذریعے سے لوگوں میں ان کا تعارف ہے، اب ان کو ہٹا کر صرف ان کا نام لے لیتا ہے، اور اسی طرح پھر اس میں سخت الفاظ میں گرفت کرتا ہے، جیسے کہ کوئی وہ اس کا چھوٹا بھائی ہے یا یہ کہ اس کا شاگرد ہے، حالانکہ وہ ایک نامور عالم ہے۔ تو تنقید کرنے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، جس پر آپ تنقید کر رہے ہو کیا اتنے پائے کہ عالم ہو اس کے برابر ہو؟
उस दर्जे का इल्म है जिस दर्जे का उनका इल्म है, उस दर्जे की शख्सियत है जिस दर्जे की उनकी शख्सियत है, जिस दर्जे का उनका तक़वा है इस दर्जे का इसका है। जितने खल्क़ खुदा को उनसे नफ़ा हो रहा है इनसे हो रहा है, जितनी शख्सियत की महबूबियत मकबूलियत लोगों के दिलों में उनकी है क्या इसकी भी है। तो बाज़ लोग जो ये होता है जो नए नए फुज़ला होते हैं, जो अभी आलिम बना ना, अभी मुफ्ती बना, बस वो सब की तहकीक को कुछ नहीं समझता, वो हम चुनी दीगरे नेस्त, वो अपनी बात को हरफ आखिर, अपनी तहकीक को हरफ आखिर, हालांकि 1-2 साल मुताला किया और दूसरों की ज़िंदगी 40-40 साल मुताले में गुजर गई। तो उससे नुकसान क्या होता है, उनकी शख्सियत को कोई नुकसान नहीं होता, इसकी अपनी ज़ात को नुकसान होता है। उनके चाहने वाले जितने होते हैं वो सारे इससे भी कट जाते हैं। माशरे में ये बात आ जाती है कि ये बेअदब आदमी है, दूसरों का बड़ों का लिहाज नहीं रखता है, और इस तहरीर की वजह से उसकी बदनामी बढ़ जाती है। तो बहरहाल मैंने एक बात अर्ज़ की, इख्तिलाफ़ राय अदब के दायरे में होना चाहिए। इख्तिलाफ शख्सियत से नहीं नज़रिए से होना चाहिए, उनकी ज़ात से ना हो। और इख्तिलाफ में ज़ातियात नहीं होने चाहिए, दलाइल होने चाहिए। ज़ातियात नहीं बल्कि दलाइल। अब कोई ज़ातियात को लेके वो उनके घर में यूँ होता है, बेपर्दगी होती है, उनकी फ़लाँ जगह मैंने ये तस्वीर देखी है, तस्वीर में फ़लाँ उनके साथ खड़ा था और उनके घर के हालात ऐसे हैं और वो फ़लाँ जगह का पैसा यूँ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जितनी चीज़ें हैं उनकी घरेलू माशरती, वो अल्लाह पूछेगा। अल्लाह ने आपको उस पर निगहबान नहीं बनाया। रब्बुल आलमीन से राई के दाने के बराबर कोई चीज़ मख्फी, वो आदिल हुक्मरान आदल से फ़ैसला करेगा, सबके साथ उसका फ़ैसला आदल का है, हम उसके मुकल्लफ नहीं। हाँ, उसके कलम से अगर कोई तहरीर ऐसी निकली है उस तहरीर का हम जवाब दें, अदब के दायरे में दें। तो बहरहाल अदब का दायरा ये कि उनके जो अलक़ाब और जो सिफ़ात वाक़ई हैं उनका तज़किरा किया जाए, उनकी पूरी राय लिखी जाए। अब होता क्या है, अधूरी राय, सियाक़ व सबाक़ से बात को काट के लिखा जाता है, या उनकी बात को अपने अल्फाज में बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। हालांकि उन्होंने अपना नज़रिया लिखा होता है ज़रा आसान अल्फाज में, और उसमें ताबीर में नरमी होती है, ये उसको पेश करते हैं सख्त ताबीर के साथ, ताकि पढ़ने वाले के जज्बात उभरें और वो जल्दी यूँ भी फतवा लगा दे। तो बहरहाल अगर ऐसी बात होगी तो तहरीर कारामद नहीं होगी। इसलिए मैंने एक बात की, तनकीद और हक़ तनकीद, तनकीद का हक़ किसको होगा, तो तनकीद का हक़ उसी को होगा जिस पर वो तनकीद कर रहे है, उस पाए का वो होना भी चाहिए। अगर उस पाए का नहीं है तो उसे तनकीद। फिर जब भी आप ऐसी कोई तहरीर लिखें, उसको किसी साहिब इल्म से ज़रूर उसको चेक करवा दें। कोई भी साहिब इल्म जिससे आपकी मुनासबत बनती है, असातिज़ा में, अहले इल्म में, उनको दिखाएं मैंने ये तहरीर लिखी है कैसी है। अपनी गलती आदमी को नज़र नहीं आती, लेकिन जब वो साहिब इल्म होगा तो वो अच्छे अंदाज से इस्लाह कर देगा। नंबर 62, एक अच्छा मुहक्किक वो है जो नक्काद हो, वुसअत मुताले वाला हो और संजीदा हो। मुहक्किक में तीनों बातें, अच्छा नक्काद हो, नक्काद का माना नक़्द कर सकता हो। कोई बात अगर उसके सामने आए और उस बात में नक़्द का पहलू है कि वो बात या वो वाक़या या रिवायत गैर मुस्तनद है, तो वो उस पर नक़्द करे, यानी सिर्फ़ वो पहलुओं की बातें ही ना नकल करता हो, बल्कि बात को तहकीक से करता हो। कोई बात ले रहा है असल मराजे से लेता हो, किसी वाक़े पे कलाम है, असल जिन्होंने कलाम किए साहिब कलाम की किताबों से उसको लेता है और उसकी पूरी वजाहत करता है, दोनों जानिबैन की आरा ज़िक्र करता है, फिर दोनों पे नक़्द करके बताता है। तो हमारे यहाँ उमूमन ये होता है कि सिर्फ़ पहली किताबों से कोई मवाद ले लिया जाता है, लेकिन उस पर नक़्द नहीं किया जाता। अगर किसी बात में कमज़ोरी है, ज़ुअफ़ है, तो उसकी वजाहत करनी चाहिए। तो नक्काद भी हो, वसी मुताला भी हो, सारे जानिबैन से वाकिफ़ भी हो, लेकिन इन तमाम के साथ संजीदा भी हो। अब मुताला वसी है, नक्काद है, लेकिन मुँह फटा है, दूसरों के इज़्ज़त का एहतराम नहीं करता, कलम में सख्ती है, तो फिर भी काम नहीं चलता। तीनों बातें ज़िंदगी का हिस्सा। नंबर 63, क़ुव्वत इस्तिदलाल हो। क़ुव्वत इस्तिदलाल हो, इसका मतलब वो अपने मुद्दा पर जो इस्तिदलाल करना चाह रहा है, वाकई वो इस्तिदलाल उससे बनता भी हो और ताबीर के अंदर उसकी वजाहत भी हो। इस्तिदलाल बनता भी हो और ताबीर में वजाहत भी हो। मसलन वो नस से इस्तिदलाल कर रहा है तो वो बताए मेरा ये नस से फ़ला नस से इस्तिदलाल है, इबारतुन नस है, इशारतुन नस है, ख़ास है, आम है, इस तौर पर है।
اور استدلال میں نے فلاں جملے اور فلاں لفظ سے کیا، اور یہ استدلال فلاں فلاں شارحین حدیث نے بھی کیا ہے اور ان کو بھی بات کو تائید ملا ہے۔ ہمیشہ جتنا اکابر کی آراء ہوں گی اس کے بعد آپ کی بات آئے گی وہ زیادہ قبول ہوگی۔ تو کبھی بھی اپنی بات زیادہ پیش نہ کریں، اپنی بات کو تائید میں لائیں، اصل مدعا سلف کی باتوں کو بنائیں، تو پھر تحقیق کارآمد ہوتی ہے۔ نمبر 64، نتائج اور تاثرات کو خلوص اور اختصار سے پیش کریں۔ نتائج اور تاثرات کو خلوص اور اختصار کے ساتھ پیش کریں۔ عموماً ہر بحث کے آخر میں آدمی بحث کا خلاصہ لکھتا ہے یا اسی طرح اپنے تاثرات لکھتا ہے اس بارے میں۔ تو اب دونوں باتیں ہونی چاہیے، ایک تو اخلاص ہو یعنی ضدی نہ ہو، ہٹ درم نہ ہو، کسی طرف بلا دلیل اس کا جھکاؤ نہ ہو، اور نمبر 2 اس میں طوالت نہ ہو۔ اب لکھ رہے خلاصہ اور وہ بھی 3 صفحوں میں، وہ تو خلاصہ نہ ہوا۔ تو جب آپ نے اس کو عنوان خلاصہ کے دیے تو تحریر بھی خلاصہ ہی ہونی چاہیے۔ اسی طرح تاثرات ہیں تو اس کو بڑھا چڑھا کر اتنا پھیلا دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے، تو اپنے تاثرات خلاصے کو اختصار سے پیش کیا جائے۔ نمبر 65، جس زبان میں مقالہ ہے اس میں دوسری زبان کے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کیا جائے۔ جس زبان میں مقالہ ہے اس میں دوسری زبان کے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ مقالہ لکھ رہے اردو زبان میں۔ آج ہوتا یہ ہے کہ مقالہ اردو میں ہے لیکن اس میں تقریباً 60% انگریزی کے الفاظ ہوتے ہیں، جا بجا عنوانات انگریزی میں ہیں، الفاظ سارے انگریزی کے استعمال ہوئے ہیں۔ تو اب جب پڑھنے والا آپ نے جن لوگوں کے لیے لکھا ہے وہ عوامی سطح کے لوگ ہیں، سب اس درجے کے نہیں ہیں کہ وہ انگریزی زبان اس کے محاورات اور الفاظ سے واقف ہوں، تو استفادہ اس کا کم ہو جاتا ہے۔ جتنی تحریر عام فہم سہل مدلل ہوتی ہے اتنا اس کا استفادہ زیادہ ہوتا ہے۔ عموماً ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے گویا کہ یہ بتانا چاہتے ہیں ہمیں انگریزی آتی، یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے۔ قابل فخر ہے عربی آئے، اللہ کا قرآن آئے، نبی کا فرمان آئے، محدثین کی آراء آپ کو آئیں، محققین کی باتوں سے واقفیت ہو، سلف کا علم آپ کے سامنے ہو، یہ اصل چیز ہے۔ تو یہ چند الفاظ، اسی طرح تو جو علماء ہوتے ہیں وہ عربی الفاظ ان سے کئی گنا زیادہ واقف ہوتے ہیں عربی تعبیرات پر، لیکن وہ نہیں لکھتے کہ یار عوام کے لیے مشکل نہ ہو، ورنہ وہ اگر جا بجا عربی تعبیرات استعمال کریں، اصطلاحات محاورات کریں تو شاید اس کتاب کے پڑھنے والے جتنے ہوں گے ان کے لیے سمجھنا بہت دشوار ہو جائے گا۔ اس لیے کمال یہ ہے کہ جس زبان میں تحریر ہو اس میں دوسری زبان کا استعمال نہ کیا جائے، الا ماشاء اللہ جہاں کہیں ضرورت ہو بات کو سمجھانے کے لیے اصطلاح کو سمجھا دیں، لیکن اکثر الفاظ اس کے نہ ہوں۔ تو یہاں کی زبان اس وقت اردو زبان ہے، اس وقت یعنی ہمارے ملک کی جو زبان ہے وہ اردو ہے۔ اور عجیب بات ہے جتنے پڑھے لکھے اردو بولنا نہیں آتی، صحیح اردو نہیں بول سکتے، اپنی گفتگو میں کم از کم 70% انگریزی کے الفاظ استعمال ہوں گے۔ ان سے کہو جو آپ ملک کی اصل زبان ہے اردو میں کوئی تقریر کرو، ایک لفظ انگریزی کا نہ ہو، فصیح اردو بولو، نہ وہ فصیح اردو لکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔ آپ ان کے سامنے کوئی فصیح اردو کا مقالہ پیش کر دیں، اس کا تلفظ ان کو نہیں آتا۔ فصیح اردو میں لکھنا مترادفات کا الفاظ اور عبارت کا تسلسل اور روانی، یہ ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اصل کمال کیا ہے کہ کمال زبان میں کمال ہو جو ہماری اصل زبان ہے۔ تو بہرحال ملک میں جو زبان رائج ہے وہ کیا ہے؟ اردو زبان ہے۔ اس کے محاورات، تمثیلات، تشبیہات سے واقفیت ہونی چاہیے۔ نمبر 66، تکرار کلمات سے اجتناب کریں۔ تکرار کلمات سے اجتناب کریں یعنی بہتر ہے کہ اگر کوئی بات آپ نے بیان کرنی ہے تو آپ اس کے مترادفات استعمال کریں۔ ایک بات کو بیان کرنا ہے، مترادف الفاظ لے، محاورات ساتھ لے لے، تمثیلات لے لے، لیکن بار بار ایک ایک لفظ کو نہ دہرائیں۔ تکرار سے کلام کے اندر فصاحت بھی کم ہو جاتی ہے اور عبارت کے اندر جو پختگی ہے اس میں بھی کمی آتی ہے۔ نمبر 67، غیر مستعمل اور متروک الفاظ سے گریز کریں۔ غیر مستعمل اور متروک الفاظ سے گریز کریں۔
اس کا مطلب ہے انسان اپنی تحریر اور تحقیق میں وہ الفاظ لائے جو اس وقت مستعمل۔ اب ایک ساتھی پرانی اردو کے الفاظ استعمال کر رہا ہے جو الفاظ بہت پہلے استعمال ہوتے تھے، یا یہ کہ وہ الفاظ لکھنؤ کی اردو اس کے الفاظ استعمال کر رہے، بمبئی کی اردو کے استعمال کر رہے، ہندوستانی اردو کے الفاظ استعمال کر رہے، یا وہ جو بالکل متروک ہو گئے تھے وہ کر رہے، حالانکہ وہ آج کل مستعمل نہیں ہے۔ تو اس لیے پڑھنے والا بار بار یہ کہے گا اس کا کیا معنی، اس کا کیا معنی، تو تحریر میں جاذبیت نہیں رہے گی۔ تو جو الفاظ جس معاشرے میں وہ لکھ رہے اس معاشرے میں جو الفاظ مستعمل ہیں وہی استعمال کرے۔ نمبر 68، تصنیف و تالیف اور مقالے میں مباحث مربوط ہونی چاہیے۔ تصنیف و تالیف ہو یا مقالہ ہو اس میں مباحث مربوط ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب کسی عنوان کا انتخاب کرے اس میں پہلے کتاب ہے، پھر باب ہے، فصل ہے، تو وہ ساری باتیں ایک اسلوب کے تحت چلتی ہوئی آئیں۔ مثلا آپ نے لکھنا ہے تقوی پر، تو اب آپ عنوان ڈالتے ہیں تقوی کا لغوی اصطلاحی معنی، تقوی کے مفاہیم، تقوی کا مقام قرآن کریم کی روشنی میں، تقوی حدیث کی روشنی میں، سلف کے اقوال کی روشنی میں، تقوی کے دنیاوی انعامات، تقوی کے اخروی انعامات، اسلاف امت کے تقوی کے واقعات۔ یہ تسلسل ہے، مربوط گفتگو ہے۔ اور اگر مباحث مربوط نہیں ہوگی پڑھنے والا سمجھے گا پہلے کیا بات کر رہا تھا اب کیا بات شروع کر دی، تو اس وجہ سے کتاب کی افادیت کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 69، دوسروں کی آراء کی تفہیم میں باریک بینی سے کام لے۔ دوسروں کی آراء کی تفہیم میں باریک بینی سے کام لے۔ اس کا مطلب یہ انسان جب دوسروں کی آراء بیان کر رہا ہے اس کے سمجھنے میں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں باریک بینی سے کام لے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ان کا مقصد کچھ ہے اور یہ کچھ بیان کر رہا ہے۔ مثلا انہوں نے ایک بات سیاق و سباق کے تناظر میں ایک بات کہی، انہوں نے سب سے ہٹا کر ان کی بات کو لکھا اور پیش کیا، یہ ان کا نظریہ ہے، حالانکہ وہ ان کا نظریہ نہیں ہوتا، پہلی والی بات کہ وہ ثمرات اور نتائج ہوتے ہیں۔ یہ کسی پہلے کا تذکرہ 2 صفحے پہلے کیا ہے، وہ ان کی بات ذکر کر رہا ہوتا ہے لیکن وہاں اس کی صراحت نہیں کرتا۔ اس لیے کسی کی رائے پر تنقید کرنی ہے پہلے اس کو باریک بینی سے سمجھیں، ان کی جملہ تصانیفات کو پڑھیں، مقالات کو پڑھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، پھر اس کے بعد گفتگو ہو۔ یعنی سطحی انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ ایک آدمی کا ایک نظریہ نہیں ہے اور آپ بتا رہے جی فلاں شخصیت کا یہ نظریہ ہے، فلاں کی یہ تحقیق ہے، اس سے آپ کی تحقیق کمزور ہوگی۔ تو اگر کسی کی بات لکھنی ہے اس کی کتاب کا نیچے حوالہ دیا جائے، کتاب کا صفحہ ہو، ان کی اگر کوئی تقریر ہے اس تقریر کا نیچے حوالہ ہو۔ نمبر 70، دوسروں کی آراء کو قطعی اور حرف آخر نہ سمجھیں۔ دوسروں کی آراء کو قطعی اور حرف آخر نہ سمجھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی کوئی بات نقل کر رہے ہیں بطور حوالے کے، تائید کے، تو آپ اس کو قطعی نہ سمجھو کہ انہوں نے جو کہہ دیا وہی حق ہے۔ ہو سکتا ہے ان سے بھی تسامح ہوا ہو سکتا ہے انہوں نے جو روایت لائی آپ نے ان پر اعتماد کیا وہ روایت غیر مستند ہو، آپ نے ان کے حوالے سے جو مسئلہ واقعہ بیان کیا وہ غیر مستند ہو۔ تو اب اگر آپ اس شخصیت کو حرف آخر اور قطعی سمجھے، نہیں فلاں بزرگ نے یہ لکھا، وہ کیسے غلط کہہ سکتے ہیں، ان سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے، تسامح ہو سکتا ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہر انسان سے تسامح ہو سکتا ہے، ہر آدمی سے خطا ہو سکتی ہے، اس لیے کوئی بھی خطا سے ممنون محفوظ نہیں ہے۔ تو اس لیے دوسروں کی آراء کو قطعی نہ سمجھا جائے۔ اگر کوئی بتا دے کہ انہوں نے یہ روایت لائی ہے لیکن یہ غیر مستند ہے، تو آدمی کو پھر اس غیر مستند بات کو ان کے حوالے سے لکھ کر اپنی بات کو آگے بیان نہیں کرنا چاہیے، اپنی بات سے رجوع کر لینا چاہیے اور ان حضرات کو معذور سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ان کے سامنے یہ تحقیق نہیں آئی ہوگی، انہیں موقع نہیں ملا ہوگا، مراجع مصادر موجود نہیں ہوں گے، یا کسی نے اس طرف ان کی توجہ دلائی نہیں ہوگی۔ تو یہ 70 گزارشات میں نے عرض کر دی۔